سے محبت کا اظہار کرنے والے یہ وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تجھے رسول نہیں بچا سکتے، یہ مت سمجھنا کہ قیامت میں رسول بچائیں گے۔ اب یہ بات جب انہوں نے سنا، یہ خیال ذہن میں بھی نہیں تھا، تو شاید انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم سے زیادہ پکے اسلام والے، ہم سے زیادہ پکے نمازی، ہم سے زیادہ پکے روزے دار، ہم سے زیادہ پکے دین والے، ہم سے زیادہ علم رکھنے والے اس وقت کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں۔ شاید یہ سمجھے ہوں گے نادان، تو کہہ دیا تو باندی کو افسوس ہوا، گھر پہ چلی آئی، ناراض کے آثار چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، جب نظر پڑی تو پوچھا کیا ہوا، تو سنایا کہ یا رسول اللہ جب میں چلی آ رہی تھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں، لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ اب رسول اللہ ہے، یقیناً اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہاں بے شک رسول جو میں رسول بن کر آیا ہوں، جو لوگوں نے تجھے اس طرح کہا ہے، مجھ سے بڑا تو خدا ہے، میں بھی بچا نہیں سکتا۔ ہاں 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 ان کی بات سن لینا چاہیے، تجھے پیشانی کے بال چھپا دینا چاہیے، میرا بھی کچھ نہیں چلتا، رسول یہ کہنا چاہیے، مگر نہیں، خدا کی قسم جب یہ بات سنا رسول نے اپنے کاندھے پر چادر اوڑھ ڈالا اور فوراً مسجد کی طرف تشریف لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلال میں آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، ڈرنے لگ گئے، پریشان و حیران ہونے لگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے اس طرح کبھی اتنے جلال میں اتنے غصے کے آثار چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں کبھی نہیں دیکھا۔ آج کیا ہو گیا؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مسجد میں گئے اور سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اور ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جمعہ نہیں تھا، میں بھی چاہتا ہوں ہم ممبر پر کب چڑھتے ہیں؟ جبکہ جمعہ ہو یا عید ہے۔ بے شک جمعہ نہیں تھا، مگر میرے رسول کریم ممبر پر چڑھے ہو، سبحان اللہ، اور لوگوں کی طرف خطاب کیا اور کہا اے لوگوں کہو من انا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ کون ہوں؟ تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانتے کہ نہیں جانتے؟ بے شک جانتے ہیں، جانتے ہیں نا؟ بے شک۔ تو پھر رسول فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ من انا، میں کون؟ سبحان اللہ، کون ہے ہم؟ اب صحابہ سے کہہ کر نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس بات کا اعلان صبح قیامت تک اپنی امت میں یہ سبق، یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ سنو، تم تو رسول اللہ کو جانتے ہو، تم تو رسول اللہ کو جانتے ہو، جو تمہارے لیے رسالت لے کر آیا ہے، نبی کو جانتے ہو، نبوت لے کر آیا ہے، مگر وہ رسول آج خود رسول کیا ہے اس رسول کا اعلان خود رسول کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، رسول کو سنو تو رسول کی زبانی سنو۔ کہا میں کون؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے رسول فرماتے ہیں ہاں سبحان اللہ، وہ تو میں ہوں،
वो तो मैं हूँ, फिर भी कहो कि मैं कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ वो तो मैं हूँ, वो तो मैं हूँ। अब देखिए सहाबा को जो इल्म था, क्योंकि वो सहाबा भी वहाँ मौजूद हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मक्के में देखा। वो सहाबा भी वहाँ मौजूद हैं, जवानी देखी थी। वो सहाबा भी वहाँ मौजूद हैं जो दुश्मनों के दरमियान मेरे रसूल पत्थर और जख्म खाते हुए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किस तरह की थी, वो सहाबा भी वहाँ मौजूद है। वो सहाबा भी मौजूद हैं जो हिजरत की रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में मक्के को, खुदा के घर को छोड़कर मदीने की तरफ तशरीफ लेकर आए थे। तो सहाबा मक्की भी हैं, सहाबा मदनी भी हैं, जवान भी हैं, सब के हैं, बचपन से देखने वाले भी हैं, जवानी का आलम देखने वाले भी हैं, और सरकार के मौजूदे देखने वाले भी हैं, सरकार की शान देखने वाले भी हैं, सरकार का इल्म देखने वाले भी हैं, सरकार जो जो फरमाते हैं हक गोई उस हक्कानियत को देखने वाले भी हैं, सरकार की इताअत, सरकार पर जान और माल कुर्बान करने वाले भी हैं, सब कुछ है। मगर सरकार बार बार पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जहां तक उन्होंने कहा, सरकार फरमाते हैं हाँ वो तो मैं हूं, फिर कहो कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह। अगर मैं जमलगढ़ में पला बड़ा हूं, आप लोग मुझे जानते हैं, आप लोग मुझे मेरा बचपना जानते हैं या जवानी जानते हैं, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो आप लोगों से मैं पूछूंगा तो आप लोग कहोगे ना शायद तुम्हारा नाम गौसबिरा कादरी है, या पूछूंगा गौसबिरा कादरी कौन, ज़ियाउद्दीन साहब के बेटे, ज़ियाउद्दीन साहब को खादर बादशाह साहब के बेटे, खादर बादशाह साहब को ताहिर बिरा साहब के बेटे, ताहिर बिरा साहब को बड़े गौसबिरा कादरी के बेटे, बड़े गौसबिरा कादरी को अमीरुद्दीन साहब के बेटे, अमीरुद्दीन साहब को इंदु मियां के बेटे, उन्होंने कौन सुल्तान सरेबका साहब के बेटे। सुभान अल्लाह। बात समझ में? तो ये जब जानते हैं तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे ये तो हकदारी है, ये तो खानदान है, ये तो खानदान का चश्मा चराग है, इनसे क्या पूछना हो सकता ना, यही तो बात होगी ना। मगर वहां का जो मामला था सरकार से था, अदना गुलामों से बच नहीं सकते, सरकार से क्या बचेंगे। समझ में आ रही बात? पूछा मैं कौन, आप रसूलुल्लाह हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। जवाब देते गए, रसूल फरमाते हाँ वो तो मैं हूं, मगर लोगों सुनो, अल्लाह का रसूल भी मैं हूं, अल्लाह का नबी भी मैं हूं, सब कुछ हूं। सब कुछ होने के बावजूद मैं अल्लाह का हबीब हूं। सुभान अल्लाह। अना हबीबुल्लाह, अल्लाह का हबीब। हबीब वो जो खुदा खुद मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। जब खुदा जिससे मोहब्बत करता है वो उसका हबीब बन जाता है। अब हबीब का इशारा जिधर होता है खुदा की नजर उधर हो जाती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप समझ गए? कौन कहता है कि कयामत में बचा नहीं सकते? कौन कहता है कि कयामत में बचा नहीं सकते? बचा नहीं सकते? हबीब जिधर होता है फैसला उधर होता है। सुभान अल्लाह। बेशक। समझ में आ रही बात? और महबूब जो मोहब्बत खुदा में डूबा होता है, सुभान अल्लाह। और उसके सिवा उसको कुछ नजर नहीं आता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये सबक वहां से मिला, कहां से मिला? वहां से मिला, मदीनतुल मुनव्वरा से। सुभान अल्लाह। जब बगदाद तक आ गया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बगदाद की सरजमी पर गौसे आजम का नाम बुलंद बाला फिजाओं किलाओं में लहराने लगा। सुभान अल्लाह। लोग वहां भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लोग वहां भी थे, बेशक, मगर वहां रहम का समंदर था। सुभान अल्लाह। वहां क्या था? रहम का समंदर। रहम का समंदर था।
یہاں رحم کا سمندر بھی ہے مگر اس کے بیچ ایک ایسا سمندر بھی ہے وہ صرف ڈبوگا نہیں، وہ سب ڈبوگا نہیں، اڑا کے پھینک دے گا، سبحان اللہ نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ غوث اعظم سبحان اللہ۔ کوئی اور نہیں ہے۔ بعضوں نے دیکھا عالم ہے، بعضوں نے دیکھا مفتی ہے، بعضوں نے دیکھا حافظ ہے، بعضوں نے دیکھا قاری ہے، بعضوں نے دیکھا مفسر ہے۔ یہ بعضوں کا علم ہے، کیا ہے؟ بعضوں کا علم ہے۔ بعضوں دیتے رہے، جیسا جیسا ان کا اندازہ ملتا گیا دیکھتے رہے، مگر محبوبان عاشق کے غوث اعظم جب نظر ڈالے، سبحان اللہ، عاشقوں نے دیکھا سب کچھ ہے تو ایک طرف ہے، لیکن جو غوث اعظم ہے وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، سبحان اللہ اللہ کا نواسا ہے، علی کی اولاد ہے، سبحان اللہ، حسنی اور حسینی سادات ہے۔ اسی لیے جمال بھی آیا، کمال بھی آیا، جلال بھی آیا، واہ، سبحان اللہ، کمال بھی آیا، جلال بھی آیا اور کمال میں آیا۔ جمال بھی۔ اب دیکھیے غوث اعظم کہاں ہیں؟ بول سکتے آپ؟ بول سکتے کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں؟ ابھی ہمارے میں نے جیسا کہا نا، میں نے خطبہ شروع کیا، حضرت تشریف لائے، ان کو سننا ہے ابھی؟ اتنی جلدی ہو گیا؟ نہیں سو رہے نا؟ میں فقرا سے بھی کہوں گا، صفائی ہے نا آپ لوگ؟ فقرا سے بھی کہوں گا، کیونکہ فقیری تو در مرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ابھی جو فقیری آئی ہے یہ در علی سے آئی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ وہ میرا علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کے در کی بات سمجھ میں۔ فقیر کا معنی یہ نہیں کہ ہم دائرے بجاتے رہے، یہ معنی نہیں۔ فقیر ایسا ہو، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے فقرا معلوم ہے آپ کو، ہاتھ میں دائرہ ہوتا ہے، کاندھوں پہ جھولی ہوتی ہے نا، مگر فقیر کی جھولی ہمیشہ خالی، فقیر کی جھولی ہمیشہ خالی۔ جب فقیر ہاتھ اس خالی جھولی میں ڈالتا ہے سب کو نواز دیتا ہے، یہ کمال، یہ فقیری کا ایسا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو لہذا سنو، وہاں وہ لوگ بھی موجود تھے جب محبت والے غلام عاشقان غوث اعظم دیتے تھے، یہ ہمارے مصطفیٰ کا لال ہے، سبحان اللہ، گلشن نبوت کا ایسا کھلکھلاتا پھول اور ایسا چشم و چراغ کہ ہم اور آپ مل کر اعلان کرنا، اور ہم اور آپ مل کر اعلان کرنا، اور جیسے میں آ رہا تھا نعرے لگا رہے تھے، یہ اور بات، میرا تمہارا اعلان کرنا اور خدا کا خود اعلان کرنا، اور سبحان اللہ، بے شک غوث اعظم کو غوث اعظم کا اعلان رب کائنات نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ اعلان کر دے تو اس غوث اعظم کا چرچا قوم۔ میں پوچھ رہا تھا کہاں ہے غوث اعظم؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ آپ لوگ 11 کرتے نہیں؟ کھاتے کھلاتے سن رہے ہیں؟ بڑے زور کے 11 کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہاں ہے غوث اعظم؟ ہم جانتے ہیں، صرف جانتے ہیں غوث اعظم بغداد میں ہے،
کہاں ہے؟ بغداد میں ہے. مگر ہندوستان میں آندھرا پردیش کڑپا ڈسٹرکٹ جمل ملک کے شہر میں اور اس گلی میں یہاں 11ویں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بے شک ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نام کی 11ویں تمہارے گھر میں کرو. فرمایا تھا. بولے تھے صرف یہی محلہ نہیں، ہر گلی گلی، صرف ہندوستان نہیں، ہندوستان اور پاکستان جہاں جہاں سنیت ہے ہر جگہ غوث اعظم کا چرچا ہے. جہاں جہاں جاتے رہو غوث اعظم کا نام کا جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے. بے شک ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تم ہندوستان کی ساری دھرتی چکر لگاؤ، ہر جگہ پھر غوث اعظم کا لہراتا ہوا جھنڈا نظر آئے. مگر میرا غوث تو نہیں کہا نا ہندوستان پہ میرا جھنڈا لگاؤ، نہیں کہا نا. مگر ہم لگا دیتے ہیں. مگر کیوں لگا دیتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے باپ داداؤں سے ملا ہے میراث میں. سبحان اللہ. بے شک ان کو ان کے باپ دادا سے ملا ہے، ان کو ان کے باپ دادا سے ملا ہے، ان کو ان کے باپ دادا سے ملا ہے، ان کو ان کے باپ دادا سے ملا ہے. اسی طرح بات چلی گئی تو سرکار غوث اعظم کا دور، جس دور میں غوث اعظم کی شان دیکھی ہے، ان کی کرامتیں دیکھی ہیں، ان کا جلال و جمال دیکھا ہے، وہی لوگوں سے تو عقیدہ ہم تک آیا. اور ہم ایسے عقیدے والے ہیں 800-900 سال صدیاں گزر گئی پھر بھی ہم عقیدہ نہیں چھوڑے، محبت نہیں چھوڑی. چھوڑ دے. یہ ہمارا عقیدہ بتاتا ہے کہ اے اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہنے دو، جو کیچڑ اچھاتے ہیں اچھالنے دو، فتوے دینے والے ہیں دینے دو، باتیں کرنے والے ہیں کرنے دو، مگر اے اللہ جب تو خدا ہو کر تیرے محبوب کو نہیں چھوڑا، ہم بندے ہو کر کیسے چھوڑیں؟ سبحان اللہ. بندے ہو کر کیسے چھوڑیں گے؟ تو نہیں چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑتے. ملیں گے بروز قیامت اور محبوب کے ساتھ ہم بھی ہوں گے، ہمارے ساتھ محبوب بھی ہوں گے. سبحان سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری محبت ہے. یہ محبت سکھایا رب نے. کس نے؟ رب نے سکھایا ہے. اب اس غوث اعظم سے محبت اور ان کے نام کی 11ویاں کرتے ہیں تو ہم کو ملتا کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماڈرن زمانہ ہے، آج کل ہر چیز نیٹ پہ آ گئی ہے. موبائل ہاتھ میں ہے، امیزنگ ہاتھ میں ہے، ناپتول ہاتھ میں ہے. آرڈر دیتے جاؤ گھر پہ چیز پہنچ جاتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آرڈر دیتے جاؤ چیز گھر پہ پہنچ جاتی ہے. ہوتی کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بے شک. اور ہم آج کے حالات میں سوچتے بھی یہ ہیں اگر میں یہ کام کروں تو اس کا فائدہ کیا ہے، مجھے کیا ملے گا. مطلبی ہے نا، ہے کہ نہیں مطلبی؟ ہماری نماز بھی مطلبی، روزہ بھی مطلبی، حج بھی مطلبی، زکات بھی مطلبی. اگرچہ ہم کسی کو 1 روپیہ خیرات بھی کر دیں گے تو مطلبی ہے کہ نہیں؟ بغیر مطلب کہ اس نے کوئی کام کیا ہے بولو للہ، اللہ کے لیے کیا ہے کسی نے؟ کیا ہے کسی نے؟ میں نماز پڑھا، فجر کی نماز باقاعدہ امام کے پیچھے، باقاعدہ امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھا، اور اس کے بعد امام صاحب دعا دیے. دعا دینے کے بعد پھر میں دعا کا ہاتھ اسے اٹھایا، اے اللہ میں نے فجر کی نماز ادا کر دی ہے، اے اللہ میرے گھر میں روزی دے دے، میری تجارت میں برکت دے دے، میں بے اولاد ہوں اولاد دے دے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس نماز کے بدلے، کس کے بدلے؟ نماز کے بدلے. اب یہ لالچ نہیں تھا اور کیا؟ ہماری نماز صحیح ہے یا غلط یہ ہم نہیں جانتے، تو اس نماز کی نیت سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب آئیے جب نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں، بعض روزے رکھ کر دعا کرتے ہیں، بعض خیرات کر کے دعا کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. میرا مطلب یہ نہیں کہ دعا کرنا چھوڑ دو، کرو، مگر مطلب کی دعا مت کرو. للہ. اب ہمارا حرف بھی ہے نا، ہمارے بازو والے بھائی بھی ہوتے ہیں نا، جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، بولنے والے ہوتے ہیں نا.
وہ تو بہت اچھی دعائیں کرتے، ختم پہ دعا ہوتی، ہاں ختم پہ دعا، نماز میں دعا، مسجد میں کھڑے ہو کر دعا، بیٹھ کر دعا، دروازے پر کھڑے ہو کر دعا، گلی میں آئے تو گلی میں دعا، کسی کے گھر پہ دستک دیے تو وہاں دعا، بڑی دعا ہوتی۔ اور یہ ساری دعائیں اپنے اعمال کے ساتھ، کوئی نماز کو لے کر آتا، کوئی روزے کو لے کر آتا، کوئی حج کو لے کر آتا، اور کوئی خدموں کو لے کر آتا، اے اللہ تیرے راستے میں اتنے قدم چلے ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مگر ان کی دعاؤں میں کبھی یہ بات سننے کو نہیں ملتی کہ اے اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں، سبحان اللہ، بے شک تیرے محبوب کے صدقے میں، کیونکہ محبوب ہے تو نماز، محبوب ہے تو روزہ، محبوب ہے تو حج ہے، محبوب ہے تو زکات ہے، محبوب ہے تو یہ ہمارا ایمان خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر محبوب کے خدا نے، خدا کے بغیر محبوب نے، ہم ان دونوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں کہاں مقبول ہوں گی؟ بے شک، سمجھ رہے نا آپ؟ جی۔ تو محبوب بننا آسان ہے، بہت آسان ہے، محبوب بننا بہت بالکل آسان ہے، اتنا آسان ہم نوازی بھی نہیں بن سکتے پتی، محبوب بننا بڑا آسان ہے۔ تو اسی محبوب کے بارے میں میرے رسول فرماتے ہیں، جس کا جو محبوب ہے، جس سے جو محبوب یعنی محبت کرتا ہے نا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کا حشر کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبوب بننا آسان ہے۔ کیسے بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھو، مساجد کے فضائل بہت بتائے، مسجد کے فضائل بہت بتائے، مسجد میں جھاڑو مارنے والا، مسجد کی خدمت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، روشنی لگانے والا، صاف صفائی کرنے والا، اور ڈھنگ سے امامت کرنے والا، اذان باقاعدہ دینے والا، بہت سارے فضائل ہیں۔ اور یہ فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بدلے میں اس کا اجر دینے کے ہیں، اس کے بدلے میں اس کا اجر دینے کے ہیں۔ مگر رب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بندے اجر نہیں دوں گا، میں خود کو دوں گا، یہ نہیں کہا۔ مگر محبوب وہ ہوتا ہے کسی اللہ والے کی بارگاہ کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اس کی خدمت میں، اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دینے کی بات نہیں، خود کو دینے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود کو دینے کی بات کرتا ہے۔ یہ محبوبیت کیا ہے؟ یہ محبوبیت ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا ایک باندی، کون؟ ایک باندی، جس باندی کا دوپٹہ سر سے سرک گیا تو ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا جلال آیا، منبر پر چڑھ کر خطبہ دے کر کہنے لگے کہ میں کون؟ یہ اس لیے کہ سرکار خود اپنا شجرا حضرت آدم تک لوگوں کو پڑھانا چاہا، سبحان اللہ۔ اپنا خاندان گنوانا چاہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حبیب کون ہوتا ہے، اور حبیب کا اختیار کیا ہے، اور وہ کیسے نہیں بچا سکتا خدا کی بارگاہ میں۔ ایک باندی کی بات پر سرکار فرما کر کہہ دیتے ہیں، بے شک میں حبیب اللہ ہوں، کوئی اور حبیب اللہ نہیں ہے، میں حبیب اللہ ہوں۔ کون کہتا ہے کہ میں بچا نہیں سکتا؟ تو ایک باندی کی بات پر بات سمجھ میں آئی؟ اب وہی رسول کا بیٹا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن کی بات کر لیں، حسین کی بات کر لیں، علی کی بات کر لیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر لیں، یا ان کی اولاد اہل بیت اطہار میں
امام جعفر صادق کی بات کر لیں، غوث اعظم کی بات کر لیں، بندہ نواز کی بات کر لیں، خواجہ اجمیری کی بات کر لیں، ہر وہ محبوب خاندان رسول کی بات کر لیں، تو کیا بچا نہیں سکتے؟ بے شک بتا سکتے ہے آپ کو ایمان؟ الحمدللہ بچا نہیں سکتے؟ یقیناً بتا چلیے ایک اور بات میں آپ کو حدیث سے بتاؤں گا، یہ آخری بات ہے، بروز قیامت، توجہ دینا، بروز قیامت میزان لگے گا نا؟ بے شک لگے گا؟ ضرور لگا معلوم ہے نا، آپ علماء سے سنے ہوں گے، خطابت میں سنے ہوں گے، بیانوں میں سنے ہوں گے، ہمارے حافظ صاحب سے سنے ہوں گے، نہیں میزان ہوتا ہے نا قیامت میں، یہ کئی کو عمل نامے تولنے، کئی کو ہوتا معلوم عمل نام تو ایک بندے کو لایا گیا، عمل اس کے عمل جو ہے نا پلڑے میں ڈالے، ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں بھی ڈالے اور ایک پلڑے میں اس کے غلطیاں یعنی گناہ بھی ڈالے، دیکھا گناہ کا پلڑا وزن، نیکیوں کا پلڑا ہلکا، ایسا ہو گیا۔ اب جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں نہیں، جہنم میں، کہاں جائے گا؟ جہنم میں معلوم ہے؟ جنت میں تو نہیں جائے گا نا، یہ سب کو معلوم ہے نا، جس کے گناہ زیادہ ہیں کہاں جائے گا؟ جہنم میں، ٹھیکانا جہنم ہے وہ بھی جان گیا میرے گناہ زیادہ ہیں، اب تم وہ اسے جہنم میں جانا۔ اب فرشتے بتا رہے کب اس کو کھینچے گے جہنم میں، ڈر گیا بیچارہ، کیا کرے، اب کیا لائے گا وہاں پر، کیا کرے؟ اتنے میں ایک بڑھیا آئی، سبحان اللہ، نیکیوں کے پلڑے میں گری، گرنا بھی تھا، نیکیوں کا پلڑا بھاری، گناہوں کا پلڑا ہلکا، پریشان حیران، یہ ہے چیز کیا، یہ چیز ہے کیا، یہ پلڑا اتنا بھاری ہو گیا، اب یہ بھی تو ہلکا تھا، گناہ بھاری تھے، یہ ہے کیا، یہ بھی حیران، یہ بھی پریشان، اور دیکھنے والے فرشتے کھینچ کر کب کب جہنم میں ڈالا، وہ بھی پریشان، ابھی ہم جہنم میں کھینچنے کی بات کر رہے تھے، اب کیا کریں، نیکیاں زیادہ ہو گئی، یہ ہے کیا؟ تو رب کائنات کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے فکر نہ کر، سبحان اللہ، فکر نہ کر، یہ پڑیا کچھ اور نہیں ہے، کیا ہے؟ کھول، پڑیا جب کھولی گئی تو اس میں کیا تھا معلوم آپ کو؟ ایک مٹھی خاک، اللہ اکبر، مٹی، ایک مٹھی ہاں، خاک، مٹی تھی، یہ کون سی مٹی؟ گائے کی مٹی، آئی کہاں سے؟ اوپر سے، مٹی تو زمین پہ نیچے ہوتی ہے، اوپر بھی ہوتی ہے، مگر آئی تو کہاں سے آئی؟ اوپر سے آئی، یہ مٹی کہاں سے؟ پروردگار عالم یاد دلانا، اے میرے بندے یاد کر اس دن فلاں بن فلاں، فلاں جگہ، فلاں گاؤں، فلاں بستی، فلاں محلے میں فلاں بن فلاں مر گیا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کی میت میں حاضر ہوا تھا میری رضا کے خاطر، واہ، تہجیز و تکفین میں حاضر ہوا میرے رضا کے خاطر، اور قبر پھٹک گیا، قبر میں اتارے اور اس کی قبر پر ایک مٹھی خاک ڈالا، کیا ڈالا؟ ایک مٹھی خاک ڈالا میری رضا کے خاطر، جب تو نے میری رضا کے خاطر اس کی قبر پہ ایک مٹھی، سمجھ گئے؟ یہ جو تیرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیا ہے، یہی وہ مٹھی خاک ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، ایک مٹھی خاک واہ، ایک مسلمان کی قبر پر سبحان ڈال اللہ، دے تو وہ مٹھی خاک ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے، ذریعہ بن جاتی ہے، مسلمان کی قبر پہ ڈال دے، سبحان اللہ، مومن کی قبر اعلیٰ، بے شک، ولی کی قبر، واہ، ولی کی قبر، ایسے کئی اولیاء ہیں جن کی مزاروں پہ چادریں ڈالی جاتی ہیں،
پھول چڑھائے جاتے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ غلاف اڑایا جاتا ہے، محبت سے زیارت کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ان کے محبوبوں کی اس عمل سے جو لوگ کرتے ہیں محبت میں کہ نجات کا ذریعہ نہیں بنتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مٹی نجات کا ذریعہ بن گئی، ایک مسلمان کی قبر پہ ڈالے تو اولیاء کی قبروں سے فیض نہیں ملتا؟ مسلمان دے سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں دیتا؟ بے شک دیتا کہ نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نجات اللہ تبارک و تعالی ہر پل پل ہر جگہ رکھا ہے، مگر ہم پہچان نہیں پاتے سن سنائی باتوں پہ۔ اور ہم ایسے بولا نا، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ، موبائل ہاتھ میں آ گیا، سب ہاتھ میں ہے، فائدہ کیا؟ ہم سوچتے ہیں نا یہ مطلبی، لیکن عزیزو فائدہ کیا؟ غوث اعظم سے پوچھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فائدہ وہ ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جس کو ہم یاد کرتے ہیں وہ ہم کو یاد کرتا ہے۔ یہی تو قرآن فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ سبحان اللہ یاد کرنے کے ذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اے اللہ ہم تو تیرے محبوب کو یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، محبوبوں کا ذکر، اللہ کے محبوبوں کی یاد ہمارے گناہوں غلطیوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ذکر سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر، اب ہم 11ویں مناتے ہیں نا، بے شک 11ویں کھانے پینے کا نام ہے، 11ویں تو رات کا نام ہے۔ اور میرے غوث اعظم نے فرما دیا جو گھر کے اندر پکا کر 5 یا 11 آدمیوں کو کھلا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ عبد القادر کہتا ہے کہ تمہارا گھر خالی نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالی نہیں ہوتا۔ موبائل ہاتھ میں آ کر دیکھنا پڑتا ہے، یہاں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ فائدہ ضرور ملتا ہے۔ ارے یہی تو فائدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بار سرکار پہ درود پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فائدہ ملا کے نہیں ملا، سبحان 10 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، مگر درود میں ہے کیا؟ محمد و آل محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد اور آل محمد۔ درود میں سب کو جمع کیا جاتا ہے۔ جب ایسی محفلیں ہوتی ہیں تو نام سے الگ الگ جلسے منائے جاتے ہیں۔ غوث اعظم ہے وہ بھی درود میں شامل ہے، خواجہ خواجگاہ ہے وہ بھی درود میں شامل ہے، بندہ نواز ہے وہ بھی درود میں شامل ہے، اور اہل بیت اطہار صبح قیامت تک جتنے بھی آئے ہیں آتے رہیں گے، یہ سب کے سب درود میں شامل ہیں۔ مگر جلسے جب الگ الگ ناموں سے کیا جاتا ہے وہاں تو انفرادی طور پر نام لے کر جلسے منایا جاتا ہے۔ یہ خواجہ خواجگاہ کا جلسہ ہے، یہ غوث اعظم کا جلسہ ہے، یہ بندہ نواز کا جلسہ ہے، الگ الگ ہوتا ہے، مگر ذکر درود کا ہوتا ہے۔ وہ درود جو سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں وہ مصطفیٰ کی آل ہے، سبحان اللہ۔ اور اس سے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو جو میرے محبوب کے ہو جاتے ہو تو میں بھی تمہارا ہو جاتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ بس اس بات کو یاد رکھ لیں، الحمدللہ عقیدے کو کبھی بدلنا نہیں۔ مر گئے تو مر گئے، بے شک سب کو مرنا، نہیں مرتے؟ ضرور مرتے ہیں۔ میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، بے شک میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے۔ دوست بھی مرے گا، دشمن بھی مریں گے، جی مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ فرق اتنا ہے کوئی آج کوئی کل۔ سبحان اللہ۔ اب بات بات مارنے کی باتیں جو کرتے ہیں نا، اسے مار ڈالو اسے کر ڈالو، یہ تو آسان ہے۔ اگرچہ اس کو مار دیا یہ مر گیا تو کیا کل تو نہیں مرے گا؟ مریں گے، مگر جو دوست مرتا ہے نا اس کے اوصاف زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک جب دشمن مرتا ہے
تو دنیا اس پر ملامت کرتی ہے، تھوکتی ہے. یہی فرق ہوتا ہے. بے شک فرعون نے لمبی زندگی پائی، مر گیا. نہیں مرا؟ نمرود مر گیا، ابو جہل مر گیا، ابو لہب مر گیا، شداد و حامان مر گیا، قارون خزانے بھرنے والا مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ بے شک مر گیا. نہ وہ، نہ اس کا کوئی خاندان، نہ کوئی بچہ. اور حسینیوں کو ستانے والا یزید مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ مر گیا. 6 مہینے میں مر گیا. اب اس کا کوئی خاندان نہیں، اس کا کوئی نام نہیں ہے. نہیں ہے. مگر قسم خدا کی، سبحان اللہ. واہ فرعون کو سمجھانے حق لے کر آئے موسیٰ زندہ، سبحان اللہ. نمرود کو سمجھانے آنے والے ابراہیم زندہ، بے سبحان شک اللہ. ابو جہل و ابو لہب کو سمجھانے جو آیا ہمارا نبی ہمیشہ زندہ. سبحان اللہ. یزیدیوں کو سمجھانے اور ان سے ٹکر لینے، حقانیت پر رہ کر اسلام کے لیے لڑنے والا حسین زندہ، بے شک حسین کی اولاد زندہ، سبحان ان اللہ. کے نواسے زندہ، پوتے زندہ. واہ واہ سمجھ میں آئی؟ اور یزید مر گیا. جاگیر کے لیے، ملک کے لیے، سلطنت کے لیے، تخت و تاج کے لیے، زمین کے لیے 22,000 کا لشکر لے کر مقابلہ کرنے والا ختم. بے شک وہ بھی ختم، خاندان ختم، بچے ختم، نام و نشان کچھ بھی نہیں بچا. مگر حسین اکیلے تنے تنہا جو حقانیت پر تھا، صبح قیامت تک زندہ. بے شک یہ ہے محبوب کی پہچان. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں حقانیت پر ٹھہرو، سچوں کا ساتھ دو، سچائی کے ساتھ رہو. باطل جتنے بھی ڈرائیں گے مت ڈرنا، کیونکہ ہر ڈرانے والا ظالم کو ختم ہونا ہے. وہ اکیلا نہیں، سارے خاندان کو لے کر ختم ہو جائے گا اور لوگ بھول جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی یاد نہیں ہوگا. مگر اللہ کے محبوب جب حق پر رہتے ہیں، سچائی پر رہتے ہیں، وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. دنیا کی نظر میں مرتے ہیں مگر مر کر بھی زندہ رہے. زندہ رہتے ہیں. الحمدللہ. مدینے کے اوسا بغداد آئے، بغداد سے پھیلے، کہاں کہاں آئے، کن کن جگہوں میں آئے. انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہمارا شہر بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے جب شک. ہمارا شہر بھی ہے تو ہر سنتوں پہ سنتیں جیسے ادا ہوتی ہیں، تو اس طرح کی سنتیں ہمارے شہر میں بھی ادا ہونی ہے. ہونا کہ نہیں ہونا؟ ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی کی سنتیں آنا کہ نہیں آنا؟ جہاں اہل بیت اطہار ہے وہاں نبی کی سنتیں 2 طرح کی ہوتے ہیں، ایک ظاہر، ایک باطن. بے شک یاد رکھ لو، ہر جگہ آنا چاہنا، ایسا نہیں کہ نہیں آنا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں جب تک دشمن نہیں تو دوست کی پہچان کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب تک دشمن نہیں دوست دوست کی کی پہچان کیا؟ پہچان ہی واہ واہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے شک جب تک کڑوا پن نہیں تو میٹھے کا احساس نہیں ہوتا. واہ ہوتا. نہیں ہوتا. سوال ہی نہیں. پھول اس نے تو خوشبو کیسے ہے کہ نہیں؟ سوال ہی نہیں. جب تک عداوت نہیں محبت کا مزہ نہیں. سبحان اللہ. جب تک عداوت نہیں محبت کا مزہ ہی نہیں. شیطان اگر نہیں ہے خدا کی عظمت کیا معلوم؟ سبحان اللہ. خدا کی عظمت کو جاننا ہے تو شیطان کی حرکت کو بھی جانو، بے شک ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. اسی لیے تو میں کہتا ہوں دوستی کر کے بھی دیکھا، دشمنی بھی کر کے دیکھو، اب مزہ آئے گا. کن سے کس طرح کا پالا پڑا ہے. حق پر جو ہے وہی کامیاب ہے. بے شک. حق پر جو ہے وہی کامیاب ہے. سچائی پر جو ہے وہی کامیاب ہے. جو جھوٹ پر اور عداوت پر اور بغاوت پر جو ہوتے ہیں یہ مٹ جاتے ہیں، مٹتے ہی رہیں گے. بے شک. کل بھی مٹے تھے، آج بھی مٹیں گے اور ہر آنے والے زمانے میں بھی
مٹتے رہیں گے. یاد رکھیے, اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ والوں سے محبت کیا کرو, صحبت کیا کرو. اللہ والوں سے عداوت مت پیدا کرو ان کی باتیں سن کر. سمجھ میں آ گیا بات؟ الحمدللہ غوث اعظم کوئی اور نہیں ہے, یہ اولاد علی ہے. سبحان اللہ. کیا ہے یہ؟ اولاد علی ہے. اب صبح قیامت تک غوث اعظم جیسا کوئی آیا ہے, کوئی آئے گا, اس کا ثانی ہی نہیں ہے. بے شک. ولیوں میں نرالا بے مثال اور نبیوں میں ہمارا نبی بے مثال. بے شک. اب ایک طرف ہمارا نبی رحمت للعالمین, دوسری طرف ہمارا غوث اعظم. بے شک. تو پھر ہم کو ڈر کیا ہے؟ اب اللہ کی مرضی, ان دو محبوبوں کے بیچ میں تو ہم کھڑے رہیں گے. اب اللہ ہمارے گناہ کو دیکھے گا, غلطیوں کو دیکھے گا, یا محبوبوں کو دیکھے گا. اسی لیے تو غوث اعظم نے پہلے ہی فرما دیا مرید اللہ طاقت. سبحان اللہ. تم اچھے نہیں ہو تو میں تو اچھا ہوں. سبحان اللہ. اس اچھے کے ہم امتی, ہم مرید ہیں, بے شک. اور ان اچھوں کے ہم امتی ہیں. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس بات کی یہی گارنٹی ہے, بس محبت کا دامن, نسبت کا دامن تھامے رکھو, عقیدہ پختہ رکھو, صحیح عقیدہ مدار نجات ہوگا. اور یہی عقیدہ کل ہمیں غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے لائے گا. سبحان اللہ. آج بھی جھنڈے کا سایہ ہے, کل بروز قیامت بھی جھنڈے کا سایہ ملے گا. اب خدا کا جمال پہ ہوگا, ایک طرف محبوب غوث اعظم ہوگا تو دوسری طرف حبیب ہوگا. سبحان اللہ. اور ہم تو درمیان میں کھڑیں گے. اور الحمدللہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جتنے ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے. یہ منڈپ نہ صاحب اکیلے چلے جاتے, نہیں جاتے, کہیں کو جاتے, ایسی کوئی دلیل نہیں اکیلے جاتے. کوئی ولی اکیلا جاتا, کوئی صاحب اکیلے جاتے. میرے خیال سے صاحب اکیلے جاتے ہیں. حافظ قرآن اکیلا نہیں جاتا, باعمل مولوی اکیلا نہیں جاتا, پیدا ہونے والا معصوم بچہ اکیلا نہیں جاتا, کچے حمل 4-5 مہینے کا حمل ماں کی گود سے گر جاتا ہے, وہ کچا حمل اکیلا نہیں جاتا جب تک کہ ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جاتا. تو اللہ کے محبوب اکیلے تھوڑی جائیں گے. بالکل. ڈرو مت, ساتھ یہاں جب تک رہو گے انشاءاللہ وہاں بھی یہی ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. جائیں گے تو سب مل کر جائیں گے, اکیلا کوئی نہیں جائے گا. بے سبحان شک. اللہ. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.